کیا ہوا کہ یہ بتانا تھا مجھے ایک اور جگہ کہاں کا روح آئی ہے. ایک جگہ سورہ تحریم ہے، تحریم 66 اس کی 12 آیت ہے، اس میں وہ حضرت مریم کا ذکر ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بس ہم نے اس یعنی شرمگاہ میں اپنی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرمانبرداروں میں سے تھی. اس میں صرف اتنا میں نے بتانا ہے کہ جس طرح وہاں بشر میں روح پھونکی، اس طرح اللہ نے مریم کے پرائیویٹ پارٹ میں بھی روح پھونکی. اب مریم علیہ السلام پہ پورا میرا ایک لیکچر ہے الگ، یہ وہاں بحث نہیں. یہاں بتانا ہے کہ ان میں بھی روح پھونکی گئی. روح پھونکنے کا مقصد سمجھے کہ وہ آرڈر سے ہے، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے. جب بھی وہ ایک آرڈر کرتا ہے تو روح پھونک دیتا ہے، تو وہ آرڈر سے آپ کو ایک چیز آ جاتی ہے آپ کے پاس، اب اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے جو بھی امر ہے. تو یہاں پر بتانے کا مقصد ہے مریم کے پاس بھی روح آئی. اور یہاں ایک خاص بات یہ ہے جب پھر اس نے کیا کیا، جب اس کو سمجھ میں آ گئی روح اللہ کے پاس، جیسے وہاں پر اللہ نے فرشتوں سے کہا جب اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں تو تم سجدے میں گر جاؤ، تو روح تھی وہاں. یہاں جب ان کے پرائیویٹ پارٹ میں روح پھونکی گئی تو انہوں نے اس کے کلمات کو سچ کر دکھایا. یعنی اس روح کی، اللہ کی جو روح کی جو بھی ان کو انفارمیشن دی، وہ آگے میں بتاؤں گا نیکسٹ آیت ہے، جو بھی انفارمیشن کو مل رہی ہے انہوں نے سچ کر دکھایا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، کلمات مطلب اللہ کے کلام. یہ ورڈ جو سن رہے ہیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، یہ جو میں نے تلاوت کی عربی میں، سچ کر دکھائے کلمات اپنے رب کے. یہ جو الفاظ ہیں یہ عربی میں اللہ کے جو ہیں، اس کے جو کلمات ہیں اس کو سچ، اور کتبہ، اور اس کی کتابوں کے. وَكَانَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرمانبرداروں میں سے تھی. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں آپ کو یہ بتانا پوائنٹ ہے کہ روح سے ریلیٹڈ کلمات ہیں اور کتابیں ہیں. جیسے کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے کلام، یہ کتاب ہے، اس کے اندر کلمات ہیں. ان کو سچ کرنا ایمان والوں نے بھی، جیسے حضرت مریم نے بھی کیا. اور مریم علیہ السلام کے پاس کیسے روح آتی ہے وہ نیکسٹ پیج پر میں بتاتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو، تھوڑا سا زیادہ ذکر نہیں لیکن آپ کو انداز ہو جائے گا کیسے اور کیوں. 19 سورت ہے مریم، اس کی 16، 17، 18، 19. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. اور کتاب میں مریم کو یاد کر جب اس نے اپنے اہل خانہ سے شرقی مکان پر علیحدگی اختیار کی، پس اس نے ان کے علاوہ یعنی مریم نے ان کے علاوہ حجاب پردہ کیا اپنے اہل خانہ کے علاوہ. پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا، پس وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک مثل بشر تھی روح. مریم نے کہا اگر تو اب پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. اس روح نے کہا بے شک میں تو تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں تاکہ تجھے ایک جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں. اب یہاں پر 2-3 پوائنٹس آپ کو سمجھنے ہیں. ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح مریم علیہ السلام کے پاس اس نے بھیجی، کیوں بھیجی، ایک پورا پروسیس ہے، پورا الگ ٹاپک ہے، لیکن بھیجنے کا مقصد سمجھیں آپ کہ اللہ کہتا ہے یاد کرو مریم کتاب میں. چلو یاد کریں. جب انہوں نے خاص عمل کیا وہ یہ کیا کہ شرقی مکان یعنی کہ ایسٹرن پلیس، شرقی مکان میں علیحدگی اختیار کی اپنے اہل خانہ کے علاوہ، یعنی لوگوں سے پردہ کیا، حجاب پردہ کیا، حجاب. اور کس کے علاوہ؟ یعنی ان کے والد تھے عمران علیہ السلام، ان کی والدہ، ان کی کفالت کی تھی زکریا علیہ السلام نے، ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کے فیملی ہو گئی. ان لوگوں کے علاوہ انہوں نے حجاب پردہ کیا. عربی میں دیکھیں لکھا ہوا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، بس انہوں نے پکڑا
ان کے علاوہ اپنے اہل خانہ کے علاوہ جو میں نے نام بتا دیے حجاب کیا. اور جب حجاب کیا تو اللہ کہتا ہے فارسلنا الیہا روحنا, پھر ہم نے ان کی طرف بھیجا روح کو, ہماری روح کو. فتمثل بشر سویا, وہ مثل بشر تھی ٹھیک ٹھاک, آپ پہچانی نہیں. انہوں نے فوراً کہا میں تو پناہ مانگتی ہوں رحمان سے. وہ فوراً گھبرا, پتہ نہیں کیا کون ہے, کیا آ گیا ایک دم میرے پاس سامنے, کیوں آپ تو حجاب میں تھی. تو اس روح نے کیا کہا؟ روح نے کہا کہ میں ہوں بے شک رسول تیرے رب کی طرف سے, اور تجھے ایک غلام زکیہ دوں. سوال یہاں پیدا ہو رہا ہے, آپ کو سمجھانا یہ ہے کہ اگر حضرت مریم کا یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا آپ کو کہ کیا کنڈیشن تھی, وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن بات اس میں یہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم جب تک لوگوں سے حجاب نہیں کریں گے اللہ آپ سے کلام نہیں کرے گا. وہ حجاب جو ہے وہ فزیکل حجاب تو ہے ہی, اس کو تو میں مائنس کر ہی نہیں, لیکن نفسیاتی طور پہ ہمارا حجاب نہیں ہے. ہم ہر ایک کی بات سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے مذہب کے بارے میں, اور ہم جب تک دوسروں کی باتیں سنتے ہیں اللہ آپ سے کلام کیسے کرے گا. تو انہوں نے حجاب کیا تو اللہ نے روح بھیجی, تو روح بھیجنے کا مطلب وہی آرڈر آ گیا, اور اس نے آن کے کیا کہا کہ میں تمہیں, وہ ڈر گئی باقاعدہ, آپ یقین کریں. اور یہی آج بھی ہوگا, جب آپ کے پاس اللہ کی آیت کی روح آئے گی تو آپ ڈر جائیں گے کہ یہ میں کیا آج نئی بات سن رہا ہوں, یہ کیا نئی بات ہے جی, سمجھ میں نہیں آ رہی, کبھی ہم نے ایسے پہلے سنا نہیں. یہ خوف جو ہے یہ نیچرل فینومنا ہے, کیونکہ ہم جھوٹ سننے کے اتحادی ہیں لوگوں کی, کہ ہمیں سچائی جب سامنے آتی گھبرا جاتے. تو مریم بھی علیہ السلام تو ہم سے تو اچھی تھی ظاہر, وہ تک گھبرا گئی کہ میں پناہ, دیکھی انہوں نے کہا قالا انی اعوذ بالرحمن, میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی. تو وہ روح تھی, اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, میں تیری طرف سے رسول ہوں, تجھے لڑکا دوں. تو یاد رکھیں ہمیں 2-3 پوائنٹس یہاں سے گیدر کرنے ہیں, وہ یہ کہ روح الامین روح القدوس جو ہے وہ رسول اللہ ہے, وہ اللہ کا رسول ہے. وہ جو اللہ کی آیت کی ایسنس ٹرانسفرنس ہوتی ہے وہ اللہ کا میسنجر ہے رسول اللہ, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. جبرائیل الامین القدوس اللہ کا رسول بھی ہے.